بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت عالمی سیاست کا ایک بہت برننگ ایشو ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آرمینیا کی ایگریسو آرمی نے آذربائیجان کے ایک علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہاں انہوں نے دھاوا بول رکھا ہے، اور وہاں پہ جو تنازعات ہیں ان کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کچھ اس کی تاریخی پس منظر پہ بات کریں گے، کچھ اس کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ جو یہ علاقہ ہے جہاں پہ آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو نگورنو کاراباخ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ تاریخی اعتبار سے بھی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی آذربائیجان کا حصہ ہے، اور ایک بار پھر یہ نگورنو کاراباخ جو ہے یہ جنگ کی لپیٹ میں ہے، اور آرمینیا جو ہے وہ اس علاقے پہ اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے ہزاروں انسانی جانوں کو داؤ پہ لگا رکھا ہے، اور ان کو وہ آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ اور سنس لاسٹ مینی ڈیکیڈز اس علاقے میں مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے، اور اس علاقے میں انہوں نے مسلمانوں کی اس ایتھنک کلینزنگ کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ اور آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جو نگورنو کاراباخ کا علاقہ ہے، اس میں جو فوجی کشیدگی ہے اس کی تاریخ سوویت یونین سے جڑی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کو ماڈرن ورلڈ ہسٹری میں جتنی بڑی ٹریجڈیز نظر آتی ہیں وہ ساری کسی نہ کسی طرح اس کالونیل ایرا کے ساتھ جڑی ہیں، جو مغرب کا ایک جنگی جنون تھا، ان کی ایک سیاسی وحشت تھی، اور جہاں گئے کوئی اخلاق، کوئی بڑی ایسی وہ چیز تقسیم کرنے کی بجائے وہاں پہ ٹریجڈیز کو چھوڑ کے آئے، وہاں پہ ظلم کی، ستم کی داستانوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو جو سوویت یونین کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن تھا نگورنو کاراباخ، آج سوویت یونین کے اس کالونیل ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کی وجہ سے جل رہا ہے، اور کئی جنگیں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اس مقام پہ ہو چکی ہیں، جس کی پیچھے جو وجہ ہے وہ سوویت یونین ہے۔ آذربائیجان کی اگر ہم بات کریں تو جو انٹرنیشنل ٹورزم ہے، انٹرنیشنل ٹورزم بہت زیادہ ہے آذربائیجان کے اندر۔ پھر آذربائیجان کی لوکیشن ہے، پھر اس کے اندر جو ذخائر ہیں آئل کے وہ بہت زیادہ ہیں۔ پھر کیسپین سی کے اوپر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان یہ واقع ہے، اور اس کے شمال میں روس ہے، اس کے جنوب میں ایران ہے، اور اس کے مغرب میں آرمینیا موجود ہے۔ اور 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ٹرکی واز دا فرسٹ کنٹری ہو ریکگنائزڈ آذربائیجان ان یونائٹڈ نیشنز، اینڈ آف کورس پاکستان واز سیکنڈ ون جس نے آذربائیجان کو یونائٹڈ نیشنز میں تسلیم کیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بہت گرم جوشانہ تعلقات کی سفارتکاری کا آغاز ہوا۔ اس وقت جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں الہام علییو، یہ آذربائیجان کے فورتھ پریزیڈنٹ ہیں، اور 2003 سے وہ اس عہدے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم آرمینیا کی بات کریں تو آرمینیا جو ہے وہ بھی مشرقی یورپ میں اور مغربی ایشیا کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی اس کو کسی بھی طرف سے کوئی سمندر نہیں لگتا۔ اس کے چاروں طرف سے ممالک ہیں، مثلا ایک طرف ٹرکی ہے، ایک طرف آذربائیجان ہے، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو دیگر یورپی ممالک ہیں۔ تو اس کی جو تاریخ ہے وہ باقی یورپین کنٹریز سے کمپیریٹیولی زیادہ پرانی بھی سمجھی جاتی ہے، اور جتنی قدیم مسیحی تہذیبیں تھیں یہ ان کا بھی ایک مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اور جو نگورنو کاراباخ کا علاقہ ہے یہ ان دو ممالک کے درمیان واقع ہے، اور اس تنازع کی وجہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے اور پوری دنیا کی ہیڈ لائنز میں ہے۔ یہ جو علاقہ ہے نگورنو کاراباخ کا، یہ لیگلی تو آذربائیجان کا حصہ ہے، اور آرمینیا بھی اس کے اوپر دعویٰ کرتا ہے۔ سوویت یونین کے اختتام کے بعد سے اس علاقے کے کنٹرول پر جو ہے وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک 6 سال طویل جنگ ہوئی، جس میں تقریباً 30,000 لوگ جو تھے وہ اس کے اندر جاں بحق ہوئے، اور لاکھوں
آذری لوگ جو تھے ان کو وہاں سے جنگ کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی، جس وجہ سے جو آرمینیا ہے اس کو یہ موقع ملا کہ وہ وہاں پہ اس طرح کی ڈیموگرافک چینجز جو ہیں وہ کر سکے، اور اس کے لیے انہوں نے دھونس دھاندی کر کے وہاں پہ اس کو ڈیموگرافک چینجز کو مینج کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ 25 اور 26 فیبری 1992 کو جو نگورنو کاراباخ کا علاقہ ہے خوجالے، اس کے اندر آرمینین فوج داخل ہوئی اور انہوں نے بہت وسیع پیمانے پہ قتل عام کیا مسلمانوں کا۔ کوئی تقریباً ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز میں لوگ تھے جو بالکل لاپتہ ہو گئے، کئی عورتوں کو، بچوں کو انہوں نے شہید کیا، اور دنیا کے اندر اس کی جو خوجالے جینوسائیڈ ہے یہ ظلم کی ایک داستان کے طور پہ، ظلم کے ایک استعارے پہ یہ معروف ہے۔ اگر آپ دنیا میں جو بڑے جینوسائیڈز ہوئے ہیں ان کی ہسٹری کو آپ کھول کے اگر پڑھیں تو آپ کو جو خوجالے جینوسائیڈ ملتا ہے، یہ جینوسائیڈ بھی اسی علاقے کے اندر ہوا جو نگورنو کاراباخ کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں پہ آرمینیائی فوج نے مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کی۔ سینکڑوں مطلب یہاں پہ ایسی داستانیں ہیں، ایسے لوگ پھر بعد میں جو یہاں کے متاثرین تھے، جو وکٹمز تھے، ان کی جو سٹوریز ہیں وہ بندہ جب پڑھتا ہے تو آپ مور دین فیو لائنز پڑھ نہیں سکتے، انسان برداشت نہیں کر سکتا، اتنی وہ غمناک داستانیں ہیں۔ اور ان سب حقائق کو اگر ہم سامنے رکھ کے بات کریں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آرمینیا کی فوج ہے وہ دنیا کے تمام قوانین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہندوستان کی فوج اپنے آپ کو تمام قوانین سے بالا تر سمجھتی ہے، اور دنیا کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کی اگریسو آرمیز کے سامنے بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور یہی جو نگورنو کاراباخ کے اندر اس کی نسل کشی کی گئی، اور خوجالے کے ساتھ بھی جو آرمینیا نے اس سے ملحقہ اور 7 اضلاع پہ مشتمل جو آذربائیجانی سرزمین تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے اس دوران قبضہ کر لیا، اور ان مقبوضہ علاقوں سے تقریباً 10 لاکھ جو آذربائیجانی لوگ تھے ان کو یہاں سے بے دخل ہونا پڑا۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری بھی اگر انٹرنیشنل لاء کے پرسپیکٹیو میں ہم ڈسکس کریں تو یہ جرم کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور آرمینیا کا جو مقصد تھا وہاں سے آذربائیجانی لوگوں کا خاتمہ تھا اور ان کو وہاں سے نکالنا تھا، اور یہ بالکل وہی ڈیزائن ہے جو آپ کو اسرائیل کے اندر، جو آپ کو کشمیر کے اندر، باقی ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، تو یہاں بھی انہوں نے یہی کیا۔ حالانکہ اس علاقے میں ہسٹوریکلی اگر بات کریں تو اسلام اور مسلمان یہ سنس دیر ویری بگننگ، یعنی خلافت راشدہ کے زمانے سے وہاں پہ آباد ہیں۔ پھر ترک جو تھے یہ تو بہت صدیوں سے اس علاقے کے اندر موجود تھے۔ تو آرمینیا کا ڈیزائن یہی تھا کہ جی یہاں سے مسلمانوں کو اور ترکوں کو ختم کیا جائے، ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ اور اب جب کہ یہ جنگ ہو گئی اور یہاں پہ اتنے بڑا تشدد ہوا، اتنا بڑا ظلم اس علاقے نے سہا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے رشیا نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ لیکن جو دونوں ممالک ہیں آذربائیجان اور آرمینیا، ان کے درمیان کبھی بھی کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہوئی، اور جنگ ختم ہونے کے بعد بھی جو یہ تنازع ہے یہ جوں کا توں موجود ہے، کیونکہ لیگلی تو وہ آذربائیجان کا حصہ ہے، تو آذربائیجان کس طرح کوئی انلیگل ٹریٹی کر سکتا ہے آرمینیا کے ساتھ، اور آرمینیا جو ہے وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس لیے وہ بھی کوئی اس کے اوپر جو شرائط رکھتا ہے وہ ظاہر آذربائیجان کے لیے لیگلی ان کو ایکسیپٹ کرنا وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ 90 کی دہائی کے بعد جو اس علاقے میں بڑا ایک کلیش ہوا وہ 2016 میں ہوا، جب یہاں پہ اسی علاقے میں 5 روز تک دونوں ممالک کے درمیان وہ جنگ جاری رہی۔ اس میں بھی سینکڑوں لوگ جو تھے وہ ان کو اپنی زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑا۔ پھر اقوام متحدہ کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اندر صرف اس ایک ایشو کے اوپر تقریباً 4 قراردادیں موجود ہیں، جن میں ان کی فیمس جو ہے وہ 822 کہی جاتی ہے، 853 کہی جاتی ہے، 844 کہی جاتی ہے۔ جو 844 ان کی قرارداد ہے سیکیورٹی کونسل کے اندر، اس میں بھی آذربائیجان کے موقف کی تائید کی گئی ہے، اور نگورنو کاراباخ جو ہے اس کو آذربائیجان کا علاقہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے اندر تسلیم کیا گیا ہے۔ اور 1993 کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو قراردادیں پاس ہوئیں ان میں جو قرارداد نمبر 1853 تھی
اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ نکورنو قرباغ جو ہے یہ آذربائیجان کا مستقل حصہ ہے، اور وہاں پہ جو آرمینیا کی قابض فوج ہے اس کا غیر مشروط انخلاء وہاں سے کیا جائے. یہ سیکیورٹی کونسل کی اپنی قراردادوں کے اندر یہ بات کہی گئی. اور اسی طرح 2008 کے اندر جو جنرل اسمبلی کی قرارداد تھی 62/243، اس میں بھی آذربائیجان کے خلاف طاقت کے استعمال اور اس کی سرزمین کے اوپر جو آرمینیا کا قبضہ ہے اس کی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، اور آذربائیجان کی جو انٹیگریٹی ہے، ان کی سالمیت ہے، ان کی جو آزادی ہے، ان کی ساورینٹی ہے، اس کی عالمی سطح پر جو تسلیم شدہ سرحدیں ہیں ان کے احترام کے اوپر زور دیا گیا ہے، جس کو کہ بار بار آرمینیا وائلیٹ کرتا ہے. اور ابھی بھی جو جنگ وہاں پہ ہو رہی ہے چند روز سے وہاں پہ جاری ہے. آذربائیجان کے موقف کی ترکی نے اور پاکستان نے، یہ دو کنٹریز ہیں جنہوں نے بہت کھل کے اس کی تائید کی ہے. اور شاید بہت سے پاکستانی یہ بات نہیں جانتے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو آج تک ریکوگنائز نہیں کیا. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلسطین belongs to پیلسٹینینز اور ہم اس وجہ سے اسرائیل کو ریکوگنائز نہیں کرتے، اسی طرح جو آرمینیا ہے اس کو پاکستان نے سوویت یونین سے آزاد ہونے کے بعد ریکوگنائز اس لیے نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں کے ایک علاقے اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑی آبادی کے اوپر ظلم و تشدد کے ذریعے جو ہے وہ قابض ہے. اور پاکستان وہ واحد نظریاتی ریاست ہے جس نے قابض ممالک اور ظلم کے خلاف بلا خوف اور بغیر کسی مادی مفاد کی فکر کے اس نے آواز اٹھائی ہوئی ہے. اور یہ غالباً کوئی 1 ڈیکیڈ پہلے کی بات ہوگی. پاکستان کے ایک جو سربراہ مملکت تھے وہ آذربائیجان کے دورے پہ گئے اور انہوں نے آذربائیجانی پارلیمنٹ کے اندر یہ اعلان کیا کہ اگر آرمینیا کوئی ایکٹ آف ایگریشن کرتا ہے اگینسٹ آذربائیجان تو جو پاکستان کی آرمی ہے وہ سٹرائک کرے گی آرمینیا کے اوپر اور ہم دفاع کریں گے اپنے آذری بھائیوں کا. تو اس کے بعد آذربائیجان کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگوں نے پاکستان کے حق میں اور پاکستان کے اس بھائی چارے کے حق میں انہوں نے آواز اٹھائی، جلوس نکالے اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا. مجھے بھی جب جانے کا اتفاق ہوا آذربائیجان میں تو جو رسپانس تھا آذربائیجان کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا وہ انبلیویبل ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں تو یہ میرا گرین فلیگ لگا ہوتا ہے ساتھ، تو دور سے لوگ دیکھتے ہیں اور اتنا اظہار محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی وہاں پہ جو مقبولیت ہے اس کے پیچھے یہ ساری ہسٹری ہے کہ پاکستان نے آذربائیجان کی وجہ سے آرمینیا کو آج تک ریکوگنائز نہیں کیا. اور ابھی بھی اگر آپ آذربائیجان کا سوشل میڈیا دیکھیں تو آذری لوگ نکلتے ہیں، وہ 3 جھنڈے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. انہوں نے سب سے اوپر آذربائیجان کا، ایک سائیڈ پہ ترکی کا، دوسری سائیڈ پہ پاکستان کا. ان کے کئی اس طرح کی جو موٹیویشنل ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جاری کر رہے ہیں اپنی آذری لینگویج کے اندر جو ٹرکش سے قریب تر ہے، جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ جو ان کے فوجی آتے ہیں انہوں نے ایک پاکستانی وردی میں ہے، ایک ٹرکش وردی میں ہے، ایک آذری وردی میں ہے، اور ان کی بڑی بڑی جو اسٹیٹ بلڈنگز ہیں ان پہ تینوں ممالک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، آذربائیجان کا، ترکی کا اور پاکستان کا. اسی طرح ان کے جو پبلک فلیٹس ہیں، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کے باہر ان 3 ممالک کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا بھائی چارہ ہے اور یہ وہ سپرٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری مسلم امہ کے اندر ہونی چاہیے. کہ وہ جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ محبت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے تاب ہو جائے. تو محبت جو ہے کلمہ کی بنیاد پہ وہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اگر مسلمان مشکل میں ہے تو ہم اس مشکل کو اپنی مشکل سمجھیں. بہرحال ایک طرف پاکستان اور ٹرکی جو ہیں وہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو دوسری طرف رشیا اور فرانس انہوں نے آرمینیا کی حمایت کی ہے. لیکن ابھی تک کسی تیسرے ملک کی، یعنی ادر دین آذربائیجان اینڈ آرمینیا، کسی اور ملک کی جو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اس جنگ کے اندر وہ نہیں ہوئی ہے.
اور روس جو ہے وہ بھی آرمینیا کا ایک فوجی اتحاد کے بھی یہ حصے دار ہیں، جس میں کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن اس کو کہتے ہیں، CSTO۔ تو آرمینیا نے یہ دھمکی دی ہے، مخاطب تو انہوں نے ترکی کو کیا ہے کہ جی اگر ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کی مدد کے لیے ڈائریکٹ انوالومنٹ کرے گا تو آرمینیا بھی ڈائریکٹ انوالومنٹ کے لیے رشیا سے درخواست کرے گا، اور اس طرح یہ جنگ جو ہے وہ دو ممالک میں رہنے کی بجائے پورے ریجن کے اندر وسعت اختیار کر جائے گی۔ اور آرمینیا کے اندر رشیا کا ایک جو ملٹری بیس بھی موجود ہے، جس بنیاد پہ آرمینیا یہ بات کر رہا ہے۔ اور فرانس جو ہے وہ اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کی خاطر آرمینیا کا ساتھ دے رہا ہے، اور فرانس کے جو انفارچونیٹلی اس وقت اینٹی اسلام پریزیڈنٹ ہیں، تو جو میکرون تھے انہوں نے جو ٹرکی کی پوزیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے، جو ٹرکی کا موقف ہے اس کو انہوں نے چیلنج کیا بٹوین دا لائنز۔ تو جو ٹرکش فارن منسٹر ہیں انہوں نے بڑا کرارا اور بڑا ستھرا اور زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانس اور کچھ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ سیز فائر کی بات تو کرتی ہیں، لیکن آرمینیا کو آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں سے نکل جانے کا کیوں نہیں کہتی، جبکہ یہ بائنڈنگ ہے انٹرنیشنل لاء کی کہ جتنے بھی امن کے دعوے دار ممالک ہیں، وہ چاہے رشیا ہے، چاہے فرانس ہے، چاہے باقی دنیا کے ممالک ہیں، ان کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ آرمینیا کی فوج کو وہاں سے نکل جانے کا کہیں۔ اور رشیا جو ہے وہ آرمینیا کو ہتھیار بھی سپلائی کرتا ہے۔ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق جو آذربائیجان نے اپنی جو ملٹری ایڈوانسمنٹ ہے اس کے ذریعے انہوں نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور آذربائیجان کے جو پریزیڈنٹ ہیں الہام علیف، انہوں نے جنگ بندی کی یہ شرط رکھی ہے کہ جو آرمینین پریزیڈنٹ ہیں وہ آذربائیجان سے معافی مانگے باضابطہ طور پہ، اور اپنی فوجوں کے انخلاء کی تاریخ کا اعلان کرے کہ کس دن قابض فوجیں نگورنو کاراباخ کے علاقے سے باہر جا رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ اس وقت پوری دنیا کی ویسے تو ذمہ داری بنتی ہے کہ نگورنو کاراباخ ہے، کشمیر ہے، اس طرح کے مسائل کے اوپر بات کریں، لیکن دنیا جو ہے وہ ایک عجیب روش میں جا رہی ہے۔ انسانوں کے اوپر معاشی مفاد کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں تو یہ جو ناانصافی ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ یعنی جہاں ایسٹ تیمور کا ایشو ہوگا تو وہ فوراً مداخلت کریں گے اور مسئلہ حل کریں گے، ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ ہوگا تو فوراً مداخلت کریں گے اور مسئلہ حل کریں گے، لیکن جو مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ سلگتے رہیں، اس سے انہیں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روہنگیا کا مسئلہ سلگ رہا ہے، نگورنو کاراباخ کا مسئلہ جو ہے وہ سلگ رہا ہے، فلسطین کا مسئلہ سلگ رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ سلگ رہا ہے، باقی مسائل سلگ رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ اور یوں لگتا ہے کہ ہمارے جو ایلیٹس ہیں، ہمارے جو اشرافیہ ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس اختیار ہے، نہ صرف اس مملکت پاکستان کے اندر باقی پوری دنیا کے اندر، وہ بھی ایک بڑی پیسو پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کا کوئی پرسان حال جو ہے وہ بننے کو تیار نہیں ہے۔ اور حالانکہ اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اپنے حقوق کے لیے اپنی معاشی طاقت کو، اپنی جو ان کا ہیومن ریسورس پوٹینشل ہے اس کو، جو ان کے پاس اکنامک کوریڈورز ہیں ان کو، جو اتنے بڑے ان کے پاس سمندری راستے ہیں تجارت کے ان کو، جو ان کے پاس اپنے معدنی ذخائر ہیں، وہ چاہے آئل ہے، وہ گیسز ہیں، وہ باقی اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو بروئے کار لا کے مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے جو یہ بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف آئیں۔